اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم اتبع سببا حتی اذا بلغ بین السدین وجد من دونہما قوما لا یکادون یفقہون قولا قالوا یا ذا القرنین ان یأجوج ومأجوج مفسدون فی الارض فهل نجعل لك خرجا على ان تجعل بیننا وبینہم سدا آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 91 سے لے کر 94 تک 3 آیات مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ ان 3 آیات مبارکہ میں حضرت اسکندر ذوالقرنین کے سفر کا تیسرا یہ آغاز ہے، تیسرا موقع ہے جس طرف آپ نے سفر کیا، پہلے مغرب کی طرف پھر مشرق کی طرف، اور اب یہ تیسرا سفر ہے جہاں آپ نے یاجوج و ماجوج سے ایک قوم کو نجات دلائی۔ اور میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ اللہ کے نیک بندوں کی یہی خوبی ہوتی ہے، جب اللہ انہیں کوئی اقتدار، کوئی منصب عطا فرماتا ہے تو اپنے اس اقتدار اور منصب سے دوسروں کو فائدہ پہنچاتے ہیں، اور یہ انسان کی خوبی ہونی چاہیے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ثم اتبع سببا، پھر وہ ایک مہم کے پیچھے چلے، حتی اذا بلغ بین السدین، یہاں تک کہ وہ 2 پہاڑوں کے درمیان پہنچے، وجد من دونہما قوما لا یکادون یفقہون قولا، تو ان کے پار انہوں نے ایک ایسی قوم کو پایا جو ان کی بات نہیں سمجھتے تھے، یعنی ان کی بولی اور تھی اور ان کی اور تھی۔ انہوں نے اشاروں کنایوں میں اپنی شکایت کی، قالوا یا ذا القرنین ان یأجوج ومأجوج مفسدون فی الارض فهل نجعل لك خرجا على ان تجعل بیننا وبینہم سدا۔ انہوں نے کہا اے ذوالقرنین، بے شک یاجوج اور ماجوج زمین میں فساد کر رہے ہیں، تو کیا ہم آپ کو کچھ سامان مہیا کر دیں کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان مضبوط دیوار بنا دیں۔ یہ تو تھا ان آیات مبارکہ کا ترجمہ۔ اب اس کی تفسیر مختلف حدیثوں میں اور مختلف مفسرین نے اپنے اپنے طریقہ کار سے کی ہے کہ یہ یاجوج و ماجوج کیا تھے، اور یہ قوم تھے، کہاں سے آئے تھے، ان کی تاریخ کیا ہے۔ اس کے متعلق مختلف احادیث مبارکہ ہیں۔ چنانچہ صحیح مسلم شریف کی یہ حدیث مبارکہ پہلے عرض کرتا ہوں اور پھر مختلف علماء کے جو نظریات ہیں وہ اختصار کے ساتھ عرض کروں، مجھے آپ کے وقت کا بھی احساس ہے۔ تو پہلی حدیث مبارکہ یہ ہے کہ حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے یاجوج اور ماجوج کو، اللہ تعالیٰ یاجوج اور ماجوج کو بھیجے گا اور وہ ہر بلندی سے جلدی کے ساتھ آئیں گے۔ ان کی پہلی جماعتیں بحیرہ طبرس سے گزریں گی اور وہاں کا تمام پانی پی جائیں گی۔ پھر جب دوسری جماعتیں وہاں سے گزریں گی تو وہ یہ سمجھیں گی کہ یہاں پر کسی وقت پانی تھا ہی نہیں۔ اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے اصحاب مسحور ہو جائیں گے، حتیٰ کہ ان میں سے کسی ایک کے نزدیک بیل کی سری بھی تم میں سے ایک کے 100 دینار سے افضل ہوگی، یعنی اتنی مہنگائی ہو جائے گی۔ پھر اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی دعا کریں گے، تب اللہ تعالیٰ یاجوج اور ماجوج کی گردنوں میں ایک کیڑا پیدا کرے گا، پھر صبح کو وہ سب مر جائیں گے۔ پھر اللہ کے نبی اور ان کے ساتھی زمین پر اتریں گے، مگر زمین ایک بالشت برابر جگہ بھی ان کے گندگی اور بو سے خالی نہ ہوگی۔ پھر اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اللہ سے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ اونٹوں کے مانند بڑے بڑے پرندے بھیجے گا، اور یہ پرندے ان لاشوں کو اٹھائیں گے اور جہاں اللہ چاہے گا، اللہ کا حکم ہوگا، وہاں پھینک دیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک بارش بھیجے گا جو زمین کو دھو دے گی، اور ہر گھر، خواہ وہ مٹی کا ہو یا پکا مکان ہو، وہ آئینے کی طرح صاف ہو جائے گا۔ پھر زمین سے کہا جائے گا تم اپنے پھل اگاؤ اور اپنی برکتیں لٹاؤ۔ اس دن ان کی ایک جماعت، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے جو ساتھی ہوں گے، ان کو ایک انار سیر ہو کر کھا لیں گی، اور ایک دودھ دینے والی گائے لوگوں کے ایک قبیلے کے لیے کافی ہوگی۔
دودھ دینے والی بکری ایک گھر والے کے لیے کافی ہوگی۔ اس دوران اللہ تعالیٰ پاکیزہ ہوا بھیجے گا جو لوگوں کے قریب سے گزرے گی، اور ہر وہ مومن اور ہر مسلم کی روح قبض کر لی جائے گی، اور برے لوگ باقی رہ جائیں گے جو گدھوں کی طرح کھلے عام جنسی عمل کریں گے، یعنی بدعملیاں کریں گے، اور پھر ان لوگوں پر، ان برے لوگوں پر قیامت قائم ہوگی۔ یہ حدیث مبارکہ صحیح مسلم کتاب الفتن میں، اور اسی طرح صحیح ابو داود، سنن ابو داود، سنن ترمذی شریف اور سنن ابن ماجہ میں یہ حدیث مبارکہ گویا کہ صحاح ستہ میں یہ حدیث موجود ہے۔ اسی طرح حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اس میں یہ جملہ بھی اضافہ ہے، اس کا اضافہ ہے کہ یاجوج اور ماجوج خمر کے پہاڑ کے پاس پہنچیں گے۔ یہ بیت المقدس کا پہاڑ ہے۔ وہ کہیں گے کہ ہم نے زمین والوں کو تو قتل کر دیا، اب آسمان والوں کو قتل کریں۔ پھر وہ آسمان کی طرف تیر پھینکیں گے، اللہ تعالیٰ ان کے تیروں کو خون آلودہ کر کے واپس لوٹائے گا، اور آخر کار ان کے اوپر عذاب نازل فرمائے گا۔ یہ تو تھی حدیث مبارکہ۔ اب میں نے کل بھی درس اسی لیے نہیں دیا کہ میں اس کی پوری تحقیق کرنا چاہتا تھا کہ یہ یاجوج و ماجوج ہیں کون ہیں۔ مختلف حدیث کتابوں میں نے جو پڑھا ان کا خلاصہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ چنانچہ یاجوج و ماجوج کے متعلق جو خلاصہ ہے وہ یہ کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ یاجوج و ماجوج حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس کی اولاد سے ہیں۔ تو رات میں بھی اس طرح مذکور ہے۔ ابوالکلام آزاد نے ترجمان القرآن میں کہا یہ وہی ہیں جن کو پہلے تاتاری یا منگول کہا جاتا تھا۔ سید ابوالعلا مودودی نے لکھا ہے کہ یہ ایشیا کے شمال مشرقی علاقے کے وحشی قومیں ہیں، اور شبیر عثمانی نے لکھا ہے کہ یہ عام انسانوں اور جنات سے پیدا شدہ ایک برزخی قوم ہے۔ پیر کرم شاہ صاحب الازہری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ یہ ایشیا کے شمال مشرقی علاقے کے وحشی قبائل ہیں۔ بعض نے کہا یہ منگول ہیں۔ ہمارا اس پر ایمان ہے کہ یاجوج و ماجوج پیدا ہو چکے ہیں اور قرب قیامت میں ان کا ظہور ہوگا۔ قرآن مجید میں اور احادیث مبارکہ میں ان کے مصداق کا تعین نہیں کہ یہ کون لوگ ہیں، اور ان کی واضح اور حتمی صفات بیان نہیں کی گئی۔ ان کی صفات اور مصداق کے متعلق جو کچھ بھی کہا گیا وہ سب ہمارا اس پہ یقین ہے کہ اللہ کے محبوب نے فرمایا ہے۔ لہذا جس طرح جنت اور دوزخ کے متعلق ہمارا یقین ہے کہ وہ موجود ہیں، اس طرح یہ بھی موجود ہیں۔ ہم نے صرف قرآن پاک کی جو آیات مبارکہ تھی ان کا آپ کے سامنے ترجمہ کر دیا، اور خلاصتاً عرض یہ ہے کہ اللہ کے پیارے بندوں کی سنت اور طریقہ کار یہی ہے کہ جہاں بھی مخلوق خدا کو ان کی ضرورت پڑتی ہے وہ ان کے کام آتے ہیں۔ اب وہ قوم جن کو یہ یاجوج و ماجوج تنگ کرتے تھے، انہوں نے ان کے درمیان دیوار قائم کر دی۔ وہ دیوار کیا تھی وہ انشاءاللہ کل عرض کریں گے۔ آج یاجوج و ماجوج کے متعلق احادیث مبارکہ عرض کی گئی۔ اللہ رب العالمین ہمیں ایک دوسرے کی مدد کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہر فطرے سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان